أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما ربنا تقبل منا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بالذات الصدور صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ تغابن کی پہلی چند آیات کی تلاوت کی ہے، پہلے 7 آیات کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اب اس کا ترجمہ کروں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، سو تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، ایماندار ہیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل اور حکمت سے پیدا کیا۔ اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں کس نے بنا دیا، اور خوبصورت ہر چیز جو ہے وہ وہاں پر رکھی جہاں پر وہ سج رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں بہت اچھی بنائی اور اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا ان آیات کا ترجمہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی قدرتیں جو ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی ہر چیز جو کچھ آسمانوں میں ہے، فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، وہاں پر بھی جو کچھ بویا ہوا ہے، درخت ہیں، ہر چیز،
یہاں تک کہ زمین کی ایک ایک جو چیز ہے، یہ نہیں کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جو سبزہ ہے، جو پودے ہیں، وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، مگر سبحان اللہ جو کنکریاں ہیں، جو ریت کے ذرے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل تو بہت تنگ کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جو کنکریاں ہیں باہر ہی تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہ پہاڑ بڑے ہیں وہاں پہ مکہ مکرمہ میں، تو وہاں پہ کنکریاں تھی، بجری تھی، تو آپ نے فرمایا اگر یہ کنکریاں میرا کلمہ پڑھ لیں تو کیا تم مان لے گا؟ تو ہنسنے لگا، کہنے لگا ہاں ان پر بھی تمہارا چلتا ہے، بس یہ بھی تمہاری بات سنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا سوائے تیرے باقی سب بات سنتے ہیں۔ تو آپ نے وہ اٹھائیں کنکریاں، اور سبحان اللہ وہاں پر سب نے سنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ تو کنکریاں تھیں، یہ میں اس پر اتنا یقین نہیں کرتا، میں اب تب یقین کروں گا جب ایک درخت جو ہے اس کو، وہ جو سامنے بڑا سا درخت ہے، اس کو کہے کہ ادھر نکل کے آئے زمین سے اور آ کے تو آپ کا کلمے کی شہادت دے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے، اے درخت بے اذن اللہ، اپنے میرے اللہ کے اذن سے ذرا چند اور ابو جہل کو سنا کلمہ۔ اور وہ درخت جڑوں سے اکھڑ کے سب کے سامنے جڑوں سے نکل کے خوشی سے ایسے چل کے آئے جیسے آدمی چل رہا ہے، سب نے دیکھا۔ اور سارے درختوں کو، اچھا یہ درخت آپس میں بولتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں دوسروں کو، تو اس نے دوسرے درختوں کو میسج بھیجا کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میں لبیک کہتا ہوا جا رہا ہوں۔ اور سب کے سامنے وہ ایسے چل کے آیا جیسے ایک آدمی چلتا ہے، اور آ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ اپنی جگہ، آپ نے اس کو کہا ابو جہل کو آپ دیکھ لیا، پھر فرمایا اس کو کہ واپس اپنی جگہ پہ چلا جا۔ لیکن وہ ظالم ایسا بدبخت تھا، کہتا ہے مان لیا کہ آپ کا جادو بہت، آپ جادو میں ماہر، استغفر اللہ، یعنی اور ان کو کوئی بہانہ نہیں آتا تھا۔ جی بھائی شاہدہ، جس ٹری کے نیچے آپ آرام فرماتے تھے 1400 سال، ابھی وہ ماشاءاللہ ایسے ہرا بھرا اور خوبصورت ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ابھی گرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ابھی موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا کیا، سبحان اللہ، کس طرح سے میں حیران ہوتی ہوں کہ جو کہتے ہیں خدا ہی نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ چھوڑو کہ وہ ہندو مذہب کے ہیں یا عیسائی مذہب کے، دوسرے یہ تو کم از کم اللہ کو مانتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کوئی نہیں، بس سب سائنس ہے۔ تو میں کہتی ہوں کوئی ایسی چیز ان کو اٹریکشن نہیں کرتی، ان کے دل میں ایسے سخت دل ہیں، ایسے تالے لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی چیز ان کے دلوں میں نہیں بیٹھتی کہ یہ بغیر کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا، یہ دریا، یہ سمندر، یہ درخت، یہ ہماری غذا، اتنی سی ہماری نالی ہے جس کے ذریعے ہماری غذا جا رہی، اتنے بڑے نالے ہم گزار رہے ہیں، باریک سی نالی اس میں جا رہی، اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے انسان کہتا ہے پروردگار یہ کیسے ہو گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ دیکھو میری ذات کی، میری قدرت کی نشانیوں میں سے کہ میں تمہارے ماں کے رحموں میں تمہاری اتنی خوبصورت شکلیں بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں میاں بھی ملتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جب حکم ہوتا ہے تو وہ نطفے جو ہیں وہ رحم میں چلے جاتا ہے، ماں اور باپ دونوں کی، باپ کی یہ ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے یہ پانی، اور ماں کی چھاتیوں سے، اسی لیے ماں کو زیادہ پیار ہوتا ہے بچے سے، ماں کی چھاتی سے جاتا ہے وہ پانی جس سے بچہ بنتا ہے۔ تو سبحان اللہ، جب وہ ایسے ہو جاتا ہے، کئی یہ ان کے سائنٹسٹ مسلمان ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے تجربے کیے انڈیا میں جا کے، کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جوں کی طرح، جوں کے چمٹ جاتی ہے، وہ چھوڑتی نہیں، ایک کیڑا ہے، تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جوں کی طرح وہ نطفہ چمٹ جاتا ہے اپنی جو رحم میں اس کی جھلی سے، تو چھوڑتا نہیں اس کو نا، گرتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے باقاعدہ ایک عورت پہ تجربے کیے، اور انہوں نے وہ آخر میں اس نے کہا، اور بالکل قرآن کی منزلیں جیسے 40 دن کی ایک منزل ہوتی ہے، 40 دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خون کا دودھ کھڑا رہتا ہے، پھر اس کو ہم گوشت کی ایک ہڈی بوٹی سے بنا دیتے ہیں 40 دن کے بعد، پھر 40 دن کے بعد ہم ہڈیاں چڑھا دیتے ہیں، یعنی 4 مہینے کا پورا عرصہ لگتا ہے تو ایک بچے کی شکل بن جاتی ہے۔ پھر 4 مہینے میں، سبحان اللہ، 4 مہینے ہم جب پہنچتے ہیں، 40 کا عرصہ ہے، اور بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی 40 دن کے دن ہم اس کے کان، سب سے پہلے کان، دل بنتا ہے، پھر کان بنتے ہیں، پھر آنکھیں بنتی ہیں، پھر وہ چہرہ اور ہر چیز، اور سبحان اللہ دیکھیں کہ اس کی خوراک کا جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ماں سے کہاں سے وہ، کس طرح سے وہ ماں کے اندر سے وہ نالی پہنچ گئی ہے جو بچے کو خوراک دے رہی ہے، جو کچھ ماں کھا پی رہی ہے اس سے بچہ بن رہا ہے۔
اور پھر جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، یہ 40 دن کے دور مکمل ہوتے ہیں، تو فرشتہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے پروردگار، بلکہ شروع میں ہی فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اب حمل ہے، یا اللہ اب نطفہ ہے، یا اللہ اب بوٹی ہے، یا اللہ اب گوشت کی ہڈیاں چڑھ گئی، اب ہڈیاں چڑھ گئی، اب پھر اس کے اوپر پھر سکن آ گئی ہے. اب یا اللہ یہ بچہ بن گیا ہے لیکن کیا بناؤں؟ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بیٹی بناؤں، لڑکی بناؤں یا لڑکا؟ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں ہاں 40 دور مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اس کو جو بنانا ہے، لڑکا بنا یا لڑکی. اس کے بعد پوچھتے ہیں یا اللہ سکن کا رنگ کیا لگاؤں، کیونکہ سکن ابھی نہیں چڑھی ہوتی، پہلے ایک ڈھانچہ سا بن جاتا ہے، تو کیا رنگ دوں، جلد کا رنگ کون سا دوں؟ تو اللہ تعالیٰ جو رنگ فرماتے ہیں وہی رنگ دیتا ہے. اب دیکھو کئی مائیں اتنی گوری ہیں، بچے سیاہ کالا ہے کیونکہ وہ باپ کا رنگ آ گیا، تو وہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اس کا رنگ چڑھا جاتا ہے. اس کے بعد یا اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ کہاں مرے گا، اور یہ کافر ہوگا یا مومن بڑا ہوگا. ہر چیز لکھ کے اس کی کتاب شروع ہو جاتی ہے اور کتاب کو بند کر کے لوح محفوظ میں رکھ دیا جاتا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری قدرتیں. اب دیکھو نا، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک تندرست عورت ہے اور اس کے بچہ نہیں ہو رہا، تو اللہ کی مرضی. اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی ہیں، ان سے 2 نکاح پہلے ان کے ہو چکے ہیں. 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال. ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 بچے دیے، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. 40 سال کی عورت سے بچے ہو رہے ہیں. جب آپ نے ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی، آپ کو بے حد پیار تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیسٹ ایج تھی، بہترین خوبصورت جوانی 25 سے لے کے 50 تک کی، وہ تو آپ نے ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ گزار دی. 65 سال کی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ جب ان کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے. اور آپ نے ان کی زندگی میں اتنا پیار تھا کہ کوئی اور سوتن نہیں لائے. لیکن اس کے بعد آپ نے 9 اور شادیاں کی، اور ان 9 شادیوں میں سوائے ایک حضرت ماریہ کے جو گوری تھی، کنیز تھی، بادشاہ نے بھیجی تھی توفتن، ان سے آپ کی بیٹا ہوا. باقی کسی بیوی، حالانکہ وہ کماریاں تھیں اور پہلے بچوں والی، حضرت میں سلمہ کے پہلے خامد سے بچے، اور ان کی ساری 30 سال عمر کی جب آپ سے شادی ہوتی ہے. اور باقی بھی نوجوان ہے، 18 سال 15 سال، باقی جو ام المومنین ہے وہ بھی جوان تھی. لیکن اللہ کا حکم کہ ان کے ہاں بچہ نہیں ہوا. اور یہ اللہ کی حکمت دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہی نہیں ہوتا تو وہ چھوٹی حضرت عائشہ صدیقہ کماری ہیں، کوئی بچہ نہیں ہوا. تو یہ اللہ کی حکمت، جہاں سے دینا تھا وہاں سے ان کی عمر کا کوئی اللہ تعالیٰ کو پرواہ. اسی طرح حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، وہ 90 سال کی تھی، تو فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی اور باز تھی ساری عمر. اس لیے انہوں نے بی بی ہاجرہ کی شادی کر دی کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اپنے شوہر سے، کہ چلو میرے سے بچہ نہیں ہو رہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی خواہش ہے بچے کی تو ان سے ہو جائے. تو لیکن جب 90 سال کے ہیں تو فرشتوں نے آ کے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسحاق کی بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اب بیٹا، اپنے منہ تو پتھر مار مار کے انہوں نے پیٹ ڈالے. انہوں نے کہا میں بانج، میں بوڑھی، اور یہ میرے میاں اتنے بزرگ اور بوڑھے 100 سال کے تھے، ہمارا بچہ ہوگا. تو فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتی؟ سلام ہو آپ پر اے اہل بیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے فرمایا اے اہل بیت، اے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے والوں، سلام ہو آپ پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں. آپ اللہ کی رحمت پر یقین نہیں رکھتی؟ تو پھر ہوا، اسحاق پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی بہت عمر رسیدہ تھی. حضرت زکریا خود بوڑھے تھے اور دعا کی. جب حضرت مریم کو دیکھا ان کے حجرے میں جاتے تھے کہ مریم تیرے پاس یہ کہاں سے کھانے، سردیوں میں گرمیوں کے میوے ہیں، گرمیوں میں سردیوں کے میوے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے اللہ کے پاس سے، میرا اللہ بہترین رزاق ہے، میرا جنت سے میوے آتے تھے. حجرے میں تو ہوتی تھی مسجد اقصیٰ میں حضرت مریم کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سے انتظام کر رکھے تھے. تو پھر اب انہوں نے سوچا کہ جب ان کو بے موسم میوے جنت سے آ رہے ہیں مریم کو، تو میں بھی ادھیڑ عمر کو پہنچ گیا ہوں، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں، بوسیدہ ہو چکی ہیں، 100 سال کی عمر کے تھے لگ بھگ. تو پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے چپکے سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے بھی وارث عطا فرما، اور تو بہترین وارثوں کا ہے. کیونکہ یہ سوچا کہ جب بن موسم کے پھل مریم کے پاس آ سکتے ہیں تو میں بھی تو بن موسم، میرا موسم تو گزر چکا ہے، جوانی گزر چکی ہے، اب تو بڑھاپا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. ان کو بھی یحییٰ دے دیے اسی بیوی سے، اسی مطلب کوئی اور نہیں کہ کوئی اور نکاح کرو اس سے. تو جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز اباب نہیں. یہاں پر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے، کسی بھی توکل اور یقین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خلافت کا زمانہ ہے، اور مصر فتح ہو گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ سبحان اللہ اسلام کہاں سے آیا، کہاں 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 صحابہ کرام پہنچے اور کہاں کہاں فتوحات کے جھنڈے گاڑے.
तो हज़रत उमर बिन आस थे फातिह मिस्र, जिन्होंने गवर्नर थे, जिन्होंने सिपा सलार से फौज की, जिन्होंने मिस्र को फतह किया। जब मिस्र फतह हो गया तो उनकी फसल बोई का ज़माना आया, तो वो लोग आए उनके पास मिस्र के, उन्होंने कहा कि अब आप मुसलमानों ने ये मुल्क को कर लिया है फतह, तो हमारा तो ये तरीका है कि दरिया नील जो है ना, दरिया नील एक ही है जो पूरे मुल्क में चलता है। तो उन्होंने कहा कि दरिया नील जब भी फसल की बुआई का ज़माना आता है तो ये मुद्दतों से ये रस्म है हमारी कि हम एक जो बच्ची होती है कमवारी, माँ बाप की सिर्फ एक औलाद, कोई उसका ना भाई है ना बहन है, उसको ढूंढते हैं और माँ बाप को दे दिला के हम राज़ी कर लेते हैं, और हम उसको ला के दरिया नील में उसका बेचारे का ज़बह करते हैं, उसको फेंकते हैं, उसका खून, और उस लड़की को उसको दुल्हन बना के पहले सजाते हैं, फिर उसको ज़बह करते हैं, फिर उसको दरिया में फेंकते हैं, तो फिर उसके खून पी के दरिया पानी देता है, और इतना पानी दे देता है कि हमारी फसल जो है, हमारी फसलों के लिए काफ़ी हो जाता है, हम अपनी फसलों को पानी दे देते हैं। उन्होंने कहा ये तो बड़ी ज़ालिमाना रस्म है। उन्होंने कहा अब हम क्या करें, क्योंकि फसल की बुआई का टाइम, बीज का टाइम आ गया है, और आप अब फाते हैं, आपका ये मुल्क है, तो अब आप हमें बताएं, पहले तो हमारी अपना राज था, हम अपने तरीके से चला रहे थे, अब आप बताएं कि क्या हमें इजाज़त है हम ऐसे करें। तो आपने फरमाया ये तो इतनी बेहुदा और ज़ालिमाना रस्म है, इस्लाम इन्हीं बेहुदा और ज़ालिमाना रस्मों को मिटाने के लिए तो आया है। ये खबरदार किसी को जुर्रत नहीं होगी कि कोई ऐसा करे, और मैं इसका इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। लो जी, वो टाइम गुजर रहा है, दरिया नील खुशक है, ना उन्होंने लड़की ज़बह की, ना दरिया में पानी आया। अब उन लोगों ने सोचा कि अब ये मुसलमान यहाँ आ गए हैं तो इन्होंने तो हमें ये कुर्बानी देने नहीं देनी, तो दरिया के बगैर पानी नहीं होगा, पानी के बगैर हम मर जाएंगे, फसलें नहीं होंगी, तो कैसे खाएंगे, तो यहाँ से निकलना शुरू करते हैं। उन्होंने अब हिजरत करनी शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मुल्क में, कि जहाँ अभी मुसलमान नहीं पहुँचे वहाँ चलते हैं। इन्होंने जब देखा तो इनको बड़ी तशवीश हुई, लोगों को रोका कि तुम रुक जाओ, पानी का इंतज़ाम हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हो जाता है। उनको रोका और एक फटाफट एक कासद भेजा मदीना मुनव्वरा में, क्योंकि मिस्र से भेजना था पैगाम, तो फ़ोन तो थे नहीं उस वक्त, कासद जाते थे, लोग लेके जाते थे पैगाम, तो उसको दे के भेजा और सारे हालात बताए कि यहाँ पर ये लोग ये रस्म करते हैं, कुर्बानी देते हैं एक लड़की की, और वो दरिया तो खुश्क है, और मैंने इनको मना कर दिया, मुझे नहीं पता मैंने अच्छा किया कि नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि ये ज़ालिमाना रस्म है, अब आप बताएं कि मैं क्या करूँ, लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कासद से कि ठीक है तुम बैठो, दुआत ली, कलम लिया, सुभान अल्लाह, लिखा अस्सलाम वालेकुम दरिया नील के नाम, ये ख़त है उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन की तरफ से। ऐ दरिया नील, अगर तो तू अपनी मर्जी से चल रहा था तो फिर बेशक न चल, और अगर तुझे जारी करने वाला हमारा जब्बार और कहार रब है तो हम अपने उस रब से इल्तिजा करते हैं कि वो तुझे जारी कर दे। वस्सलाम उमर इब्न खत्ताब। रुका बंद किया, कहा कासद को लेके दौड़ जा उसको दो, उमर बिन नास को दे, उसे कह दरिया नील में डाल दे मेरा रुका। सुभान अल्लाह। उमर बिन नास के पास जब कासद वापस गए, उनका जी रुका आया, उनका ये डाल दो दरिया नील में। पढ़ा, पढ़ के साथ लिया, तो अपने जो उनके साथी थे उनको भी लिया, जाकर दरिया नील में डाला, दरिया नील खुश्क है। सुबह ये डाला है और कहते हैं दोपहर तक 16 हाथ पानी आया दरिया नील में, और उस वक्त से लेके आज तक दरिया नील नहीं खुश्क हुआ। उस 1400 सदियां, 1450 साल गुजर गए, आज तक दरिया नील खुश्क नहीं हुआ, जो पहले इतना ही देता था जितना वो उनको फसलों के लिए चाहिए होता था। सुभान अल्लाह। आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ी प्यारी चीज़ बताई, तो मैं चाह रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ। कहते हैं कि मुझे किसी ने भेजा है कि एक औरत थी, हज़रत उमर बिन खत्ताब का ही ज़माना है, और एक औरत है, और वो तेल की कुप्पी उसने भरी हुई थी और वो घर ला रही थी, तो उसको ज़रा ठोकर लगी, वो गिरी, तो तेल भी गिर गया और सारी कुप्पी जो है वो ज़मीन में चली गई। तो वो आ गई आपके पास, तो आके आपको कहती है कि या अमीरुल मोमिनीन, मैं आ रही थी, मेरे हाथ में तेल की कुप्पी थी और मुझे ठोकर लगी है, मैं गिरी हूँ, और जो ज़मीन है वो मेरा तेल पी गई है, उस ज़मीन से कहें मेरा तेल मुझे वापस करें। उसने ये नहीं कहा कि आप मुझे ये कुप्पी भर दें, ज़ाहिर है आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप हमारे मामलात को देखते हैं। उसने कहा उस ज़मीन से कहें कि मेरा तेल वापस करें। उसका कोई हक नहीं था, ये उसके लिए नहीं था, मेरे घर के लिए था, मेरा तेल वापस करें। आपने फरमाया ठीक है, सुभान अल्लाह। आपने कलम उठाया, रुका लिखा उस ज़मीन के नाम, फरमाया ऐ ज़मीन, इस औरत का तेल वापस कर दे, वरना मैं तुझ में हुक्म दूंगा कि जो बेनमाजी होगा वो तेरे अंदर में दफना होगा। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ से ये देखें कि बेनमाजी से ज़मीन भी पनाह मांगती है कि मेरे अंदर बेनमाजी ना आए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह जब उसको सज़ा होती है तो ज़मीन को भी तो सज़ा होती है, ज़मीन को भी तो तकलीफ होती है, हर चीज़ महसूस करती है। तो वो रुका जाके उसने वहाँ रख दिया, तो वहाँ से कहते हैं कि तेल उबलना शुरू हुआ,
اور اس نے کپی بھی بھر لی اور اس کے بعد ایسا ابلنا شروع ہوا جیسے ایک چشمہ جاری ہو گیا کہ ٹھیک ہے ابھی جس چیز میں تیل لینا لے لو، میرے اندر کوئی بے نمازی دفن نہ ہو۔ تو سبحان اللہ، بات یہ ہے کہ بات یقین کی ہے۔ وہ حضرت عمر بن خطاب کا یقین تھا، وہ ان کا عقیدہ تھا، وہ ان کا اپنے رب سے توکل تھا۔ تو توکل ہمارا جو ہے وہ ہمارا بہترین ہونا چاہیے۔ اور یہ آج میں نے جو میرا جو مقصد ہے وہ میں تھوڑا سا اس چیز پہ کرنا چاہتی ہوں کہ سورۃ الملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری جو پیدائش ہے اس کا کیا مقصد ہے، کیوں ہم یہاں دنیا میں بھیجے گئے۔ آخر کوئی تو مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا۔ تو ہماری پیدائش کا 2 مقصد ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ سورۃ الملک میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، موت دی اور زندگی دی، تاکہ تمہیں آزماؤں کہ میرے پاس کون اچھے اچھے اعمال لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا آنے کا جو مقصد ہے، سب سے پہلا یہ کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں۔ اچھا، بڑی خوبصورت بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ حجر اسود کی اتنی عظمت کیوں ہے۔ تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے تفسیر میں ہی مجھے اس کا جواب دے دیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پہ گئے تو انہوں نے حجر اسود سے پاس کھڑے ہوئے کہا کہ ویسے تو ایک پتھر ہے، میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا اگر میں نے دیکھا نہ ہوتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو بوسہ دے رہے تھے۔ تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، جو علم کا دروازہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، وہ دروازہ علم بھی ساتھ تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عمر ابن خطاب یا امیر المومنین، ایسا جلدی میں مت کہیں، یہ پتھر ہمیں نفع دے گا اور نقصان بھی دے گا۔ فرمانے لگے کیسے، دلیل پیش کریں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ارواح کو پیدا کر لیا تو سب سے اقرار لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری ارواح نے کہا تھا، چاہے آپ کوئی مسلمان ہے یا جو بھی، اس وقت عالم ارواح میں سب نے اقرار کیا تھا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم نے اقرار کیا تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اقرار نامہ ایک پیپر پہ لکھ کے تو اس پتھر کو نکلوا دیا تھا۔ حجر اسود کے اندر ہمارا وہ اقرار نامہ ہے، اور جب حاجی جاتے ہیں اس کو استلام کرتے ہیں دور سے یا بوسہ دیتے ہیں تو وہ قیامت کے دن اس کی آنکھیں ہوں گی، اس کی آنکھیں ہوں گی، یہ بولے گا اور ایک ایک حاجی کو پہچانے گا اور کہے گا یا اللہ یہ بھی آئی تھی، اس نے مجھے دور سے بوسہ دیا تھا، یہ اس نے مجھے ویسے بوسہ دیا تھا۔ سب کی شہادت دے گا، جو وہاں پہنچے ہوئے تھے سب کی شہادت دے گا۔ اور فرمایا کہ یہ نفع دے گا ان لوگوں کو جو حاجی آ گئے ہیں وہاں پر، کیونکہ اس کے اندر وہ ہمارا ساری عالم ارواح کا اقرار نامہ ہے۔ اور نقصان بھی دے گا جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا، ان کے بارے میں یہ کہے گا کہ یہ میرا دیکھ میرے پروردگار، یہ اقرار نامہ میرے اندر تو نے ڈال دیا تھا، اور یہ لوگوں نے دنیا میں جا کے تیرے خلاف پتہ نہیں تیرے ساتھ کتنے کتنے لوگوں کو شریک بنا لیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو 2 ہمارے مقصد ہے زندگی کے، ایک یہ کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی بھی حالات میں کوئی اور دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ ہاں ہم وسیلہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ اپنے پیاروں کے صدقے، بلکہ وسیلہ تو ہم نے کوئی ایسا نیک کام کیا ہو اور ہمیں یقین ہو کہ ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کا وسیلہ بھی ہم دے سکتے ہیں، اس کام کا بھی وسیلہ۔ یا اللہ تو جانتا ہے فلاں نیکی میں نے تیری رضا کے لیے کی تھی، آج میں مشکل میں ہوں، میں اس کام کا، اس نیکی کا واسطہ تجھے دیتی ہوں، اس کا وسیلے سے میری دعا قبول فرما۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، اسی طرح اللہ کے پیارے، وہ وسیلے کی کوئی بات، وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو گنہگار ہوں لیکن یہ تیرے محبوب بندے، تیری محبوب جو بھی تیری ہستیاں تھیں وہ تو معصوم ہیں، ان کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہ ڈائریکٹ کسی اور سے مانگنا اور یا ڈائریکٹ کسی اور سے توقع رکھنا وہ شرک ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ صرف میری ہی، اے جنوں انس میں تمہیں اس لیے بھیجا کہ ایک تو صرف میری ہی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرو۔ دوسرا یہ کہ میرے بندوں کے ساتھ بہترین بیہیویئر رکھو، میرے بندوں کے ساتھ بہترین سلوک رکھو۔ حضرت آپ کے چچا کے بیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور رمضان شریف کا اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف بھی نہیں، رمضان شریف کا اعتکاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی آپ نے رب سے ملے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیچارہ آیا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، پریشان، لوگ سب عشاء پڑھ کے چلے گئے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرمانے اس سے پوچھنے لگے بھائی کیا بات ہے، تم بڑے پریشان دکھائی دیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا پریشانی والی تو بات ہے، کیونکہ میں نے کسی سے قرض لیا تھا اور وہ آپ کے رشتہ دار ہی ہیں، تو مدت آ گئی ہے، وعدہ کا ٹائم آ گیا، لیکن میرے پاس اس کو دینے کے لیے، قرض لوٹانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سورس نہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی، اور میں گھر جانا نہیں چاہتا، جب وہ آئیں گے تو میرے پاس تو کوئی ہے نہیں، تو میں اس لیے مسجد میں بیٹھا ہوں۔
تو آپ نے فرمایا اچھا تو اگر میں تمہارے ساتھ چلوں اور ان کو سفارش کروں تمہاری تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ وہ تمہیں مہلت دے دیں. کہنے لگے آپ تو حالت اعتکاف میں ہیں, آپ میرے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ صاحب قبر جو ہیں ابھی ان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا گئے ہوئے, تو اشارہ کر کے رونے لگے. تو کہنے لگے میں نے انہی سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے 10 قدم چل کے جائے اللہ رب العزت اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں. تو یہ تو 10 دنوں کا اعتکاف ہے جو میں بیٹھا ہوں, اور میں تمہارے ساتھ جو ہیلپ کرنے جا رہا ہوں یہ حالت اعتکاف میں ہی ہوں, کیونکہ تمہاری اللہ کے بندے کی جو مدد ہے اللہ تعالیٰ کو اعتکاف سے بھی زیادہ پسند ہے. تو وہ گئے ان کے ساتھ, اور گئے تو انہوں نے کہا گھر کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں, آپ تو حالت اعتکاف میں ہیں, آپ ہمیں پیغام بھیج دیتے اسی کے ہاتھ ہم 100 بسم اللہ آپ کے پاس آتے, مسجد میں آتے. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ساتھ جو ہے صاحب اسی لیے آئے ہیں کہ یہ سفارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرضہ اس کی مہلت چاہیے. تو انہوں نے کہا آپ کا آنا ہمارے لیے اتنا مبارک ہے کہ ہم نے ان کا قرض معاف کر دیا. یہ بیچارے غریب ہیں, لے بیٹھے ہیں, دینے کی طاقت نہیں, ہم نے آپ کے آنے کی وجہ سے ان کا قرض ٹوٹلی معاف کر دیا. تو سبحان اللہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. جیسے صحابہ کرام نے بتایا کہ 2 عورتیں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک جو ہے وہ ساری رات نماز پڑھتی ہے, وہ سارا دن روزہ رکھتی ہے, لیکن اٹھ کے تو ہمسایوں کو بہت تنگ کرتی ہے, اپنا کوڑا کرکٹ ان کے دروازوں پہ پھینک دیتی ہے اور لڑتی ہے ان کے ساتھ, اس کے ہمسایوں سے بہت تنگ ہے. اور دوسری جو ہے وہ بیچاری نماز روزہ تو کوئی پورا ہی کرتی ہے, کوئی ایسا خاص نہیں ہم نے دیکھا, لیکن اس کے ہمسائے بہت خوش ہے. وہ کیا کرتی ہے, حلوہ بناتی ہے, سارے ہمسایوں کو جا کے بانٹتی پھرتی ہے, اور اس کے ہمسایوں سے بہت خوش ہیں. تو کون سی ان میں بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو نمازیں پڑھتی ہے اور صبح ہمسایوں کو تنگ کرتی ہے اور لڑتی ہے, استغفر اللہ, وہ جہنمی ہے اور دوسری جنتی ہے. اتنا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی پرواہ نہیں نا, ساری رات وہ نماز پڑھ رہی ہے سارا, لیکن اٹھ کے لڑائیاں کر رہی ہے, ان کے اپنے کوڑے کا سارا سامان اٹھا کے کوڑا دروازے ان کے پہ پھینک رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پھر کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ بہترین جو سلوک رکھتا ہے وہ اللہ پاک کو پسند ہے. اب بندوں میں سب سے پہلے تو ہمارے والدین آتے ہیں, اور اتنی خوبصورت حدیث ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سویا اور میں جنت میں داخل ہوا, یعنی آپ کا خواب بھی ایسا. حضرت عائشہ فرماتی ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں سویا اور میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں قرآن پڑھنے کی آواز سنی. تو آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ جنت میں میرا کون صحابی قرآن پڑھ رہا ہے, یعنی آدمی کی آواز تھی, قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے, یہ حارثہ بن نعمان ہے, نیکی کرنے کا ثواب اسی طرح ہے, نیکی کرنے کا ثواب اسی طرح ہے, نیکی کرنے کا ثواب اسی طرح ہے. یہ اپنی ماں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرتا ہے. تو سبحان اللہ, وہ قرآن دنیا میں پڑھ رہا ہے, اس کی آواز جنت والے سن رہے ہیں, فرشتوں کو سنایا جا رہا ہے اس کا قرآن. سبحان اللہ, کیونکہ یہ اس کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اپنی ماں بہت خوش ہے, اپنی ماں کے ساتھ بہترین. رحیلہ آ جائیں آپ, کام بعد میں سمیٹے نا, درس رکھوایا اور پھر آ کے سنیں انشاءاللہ. تو سبحان اللہ یہ ہے کہ اپنے سب سے پہلے تو ہمارے ماں باپ ہیں, اس کے بعد پھر ہماری شوہروں میں آ جاتی ہے ایز اے بیوی. ہمارے شوہر جو ہیں ان کا ہمارے پر کیا حق ہے؟ تو بے شک شوہروں پر بھی ہمارے حقوق ہیں, میں حقوق میں نہیں جاؤں گی, لیکن میں ایک حدیث بتاؤں گی جو میں بہت بتاتی ہوں, کیونکہ اس سے ہمیں تسلی بہت ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے شوہر, ہم سارا کچھ کرتے ہیں مگر شوہر راضی ہونے کا نام نہیں لیتے, وہ ڈیمانڈنگ بہت ہوتے ہیں, یا وہ کیئر بھی نہیں کرتے, وہ اپریشیٹ بھی نہیں کرتے, نوٹس بھی نہیں کرتے کہ آئے ہیں گھر میں, بیوی اتنے اچھے طریقے سے صاف ستھری تیار ہو کے بیٹھی ہیں, بچے صاف ستھرے, کھانا تیار ہے, کوئی ایسی چیز نہیں جو مس پلیس ہوئی ہے یا ان کو موڈ آف کرنے کے لیے. تو وہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کا استغفر اللہ مزاج ہی اتنا ہے, اللہ نے کچھ ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ کوئی چیز بھی نوٹس بھی نہیں کر رہے کسی چیز. اور اب دل دکھتا ہے بیوی کا, ظاہر ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا, آہستہ آہستہ وہ سوچے کہ چھوڑ دو, پرواہ نہیں کرو, گھر بھی گندا ہے رہنے دو, کھانا بھی پکا لو جب دل جائے گا, کون سا وہاں پہ وہ خوش ہو جاتے ہیں, کون سا. لیکن اللہ کے لیے ہم نے کرنا ہے, کیونکہ اللہ قدردان ہے, اللہ تعالیٰ نہیں بولتے. اور اس بیوی کو یقیناً زیادہ اجر ملتا ہوگا بنسبت اس بیوی کے جس کا خاوند اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, محبت بڑھتی ہے, تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. لیکن بعض دفعہ زیادہ دفعہ یہ سننے میں آیا کہ ہمارے ہسبینڈ تو پرواہ بھی نہیں کرتے, ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہاں تو کوئی تھینک یو والی یا اپریشیشن والی بات کو ملتی ہی نہیں. تو کوئی بات نہیں, کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کے لیے کرنا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بیوی
बड़ी खूबसूरत हदीस है, फरमाते हैं कि जो बीवी 5 वक्त की, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, जब रमज़ान शरीफ आता है तो रोज़े रखती है और अपनी असमत की हिफाजत करती है, किसी मर्द से गैर मर्द से उसका कोई नाजायज़ ताल्लुक नहीं, और उसका शोहर उस पर राज़ी है, तो वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहेगी चली जाए। तो अल्लाह के पास है ना, आप उस दिन हमने मिन्नतें करनी है कि या अल्लाह हमारा बारी आया, हमारा नाम आ जाए कि तुम आ जा। 8 दरवाजों से, और गेट इतने इतने बड़े हैं, जैसे फरमाया आपने कि एक गेट मक्का और दूसरा हजर, मक्का और हजर के दरमियान जितना फासला है इतना बड़ा एक गेट होगा, वहां से पुकारा जा रहा होगा कि आ जा, क्योंकि अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, हमने पढ़ा कि अल्लाह पाक फरमा रहे, मैं तो हर चीज देख रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ, और हमारा यकीन है कि वाकई कुछ नहीं छुपा हुआ। तो जो बीवी करती जाए, क्योंकि जब हमने एक नेकी अपने रब को राजी करने के लिए करनी है ना, हमें अगले से खुशी, उसकी शुक्रिया की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सूरत दहर में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो, जब मेरे वो बंदे जो जब सदका करते हैं, जब यतीमों, मस्कीनों, गरीबों को, और साफ कहते हैं कि देखो हम अपने रब की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, हमें आपसे ना कभी जिंदगी में एहसान चाहिए, ना कभी हम ये जिताएंगे, ना किसी को बताएंगे कि हमने तुम्हारी मदद की। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर उनके लिए जो आंखों की ठंडक मैंने तैयार कर रखी है, वो जब आएंगे तो देखेंगे कि जब मुझे खुश करने के लिए करते थे तो मैंने भी किया। तो होता अक्सर ये है कि जब हम अपने रिश्तेदारों के साथ हम कोई हुस्न सलूक करते हैं, कोई डोनेशन देते हैं या नीडी हैं, लेकिन वहाँ से हमें ठंडा सा रवैया मिलता है, हमें महसूस होता है कि उनको इतनी खुशी तो कोई नहीं हुई। नेक्स्ट टाइम हम सोचते हैं कि फिर इस दफ़ा करेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे तो सर्द मोही का उन्होंने आगे से रवैया कर दिया था, लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम समझते हैं वाकई वो नीडी हैं तो मेरा रब तो खुश हो रहा है ना, बल्कि वहाँ ज़्यादा करें, क्योंकि हमने अब किस लिए खालिस इसलिए करना है कि मेरे अल्लाह को मैंने राज़ी करना है, तो उनको सुभान अल्लाह और ज़्यादा दें, बजाय इसके कि हम पीछे हट जाएं कि जहाँ पे तो कोई अप्रिशिएशन नहीं है, जरूरत नहीं। जो भी हमारा अमल है वो हम जब अपने अल्लाह के लिए करेंगे तो इस यकीन के साथ करेंगे कि वहाँ पर हमारे इस अमल को देखा भी जा रहा है और सराहा भी जा रहा है, और हमारे परवरदिगार को भूलता भी नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं भूलता। आजकल हज का ज़माना है, और हज के ज़माने में सब का दिल चाह रहा है कि हम हज करें, और कई बहनों ने, कई भाइयों ने पहले किया और फिर भी दिल चाहता है कि हम दोबारा हज करें। लेकिन मैं आपके सामने एक रखती हूँ वाक़या, तो उससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज पर जाने से पहले, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे घर आने से पहले अपने फ़र्ज़ अदा कर लो, अपने कर्ज उतार लो, क्योंकि कर्ज वालों को पता चले वो चली गई है तो कहेंगे भाई हमारा कर्जा तो दे जाते, हज के लिए पैसे थे तो हमारा भी लिया हुआ था वो तो वापस कर, अल्लाह ताला को यही पसंद। तो एक मोची था बेचारा, बसरा की बात है, बड़ा गरीब था, इन बच्चों को जरा शोर कर, बड़ा गरीब था मोची, और उसने जूते टांकने और जो भी बचना दाल रोटी खा के तो बस के उसने एक घड़ा बनाया हुआ था, उस घड़े में पैसे डाल देता। तो हज के ज़माने में एक दफ़ा उसने गिने तो उसने अंदाज़ा लगाया कि मेरे ना अब मैं हज पे जा सकता हूँ, इतने पैसे हो गए हैं कि अब मैं हज का खर्चा बर्दाश्त कर सकता हूँ, सफ़र का खर्चा बर्दाश्त कर सकता हूँ। हज की तैयारी हो गई, हज की तैयारी हुई, 1-2 दिन में निकलने वाला था, तो उसके जो नेबर में ना कोई एक सैयदजादी रहती थी, 4 उनकी बेटियाँ थी, और वो उनके घर से गोश्त पकने की खुशबू आई, तो उनकी बीवी बीमार थी मोची की, उसने कहा जाए इनसे कहें ज़रा हमें भी थोड़ा सा सालन दे दे, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है ये सालन खाने। वो गए तो उन्होंने कहा ज़रा हमें थोड़ा सा सालन दे दें, मेरी बीवी का दिल चाह रहा है, बीमार है। उन्होंने कहा मैं माफ़ चाहती हूँ, मैं आपको सालन नहीं दे सकती। वो बड़े हैरान हुए कि तो इतनी अच्छी हैं, इतनी नेक हैं, मतलब आज इन्होंने मुझे सालन देने से इनकार कर दिया है। घर आए तो बीवी से कहा कि वो तो नहीं दे रहे, वो कहते हैं कि ये सालन हम नहीं दे सकते। बीवी ने कहा, फिर वो खुशबू बराबर आई जा रही है, बीवी ने कहा हाय मेरा बुरा हाल हो रहा है। उन्होंने कहा थोड़ा सा शोरबा ही डाल दे, मुझे थोड़ा सा सालन दे दे, मेरा पता नहीं आज क्या हो रहा है कि मैं सालन खाने को बड़ा दिल चाह रहा है। वो फिर गए, उन्होंने कहा मैं मिन्नत करता हूँ बीवी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप थोड़ा सा मुझे दे दे सालन। उन्होंने कहा देखिए आप हमें मजबूर कर रहे हैं, ये सालन आपके लिए हलाल नहीं है। कहने लगे हलाल नहीं तो आप हराम चीज़ खा रहे हैं? कहने लगे नहीं, हाँ हम हलाल खा रहे हैं, इसलिए कि आज चौथा दिन है, 4 दिनों से हम माँ बच्चियाँ बेवा थी, माँ और बेटियाँ हम भूखी थी, हमारे पास खाने लायक कोई चीज़ नहीं थी। फिर मैं जंगल में गई हूँ, वहाँ गधा मरा पड़ा था, मैं उसका कुछ गोश्त ले आई हूँ और वो हम उबाल रहे हैं जो हम खाएंगे, क्योंकि हमारे लिए अब ये हलाल है जिंदगी बचाने के लिए, मगर आप लोगों के घर में तो पाके नहीं है, तो आपके लिए तो ये हराम है, आप नहीं इसे खा सकते। उफ मेरे अल्लाह, वो तो कांप गए, उनकी जैसे जान निकल गई। उन्होंने कहा खुदा के लिए ये खाना मत खाएं, मुझे थोड़ी सी मोहलत है। उसी वक्त गए घर,
کچھ پیسے لیے گھڑے سے جا کے بازار گئے, فٹافٹ اناج خریدا, جو بھی ان کو نظر آیا کہ یہ پک سکتا ہے, پکانے والی چیزیں خریدی, کپڑے خریدے ان کے ماں بیٹیوں کے لیے, فٹافٹ گھر آئے. گھر آ کے اسی جو گٹھڑی تھی اس میں وہ سارا گھڑے کے پیسے الٹا اور سارے پیسے ڈال دیے, اس کو باندھ کے تو جا کے معافی مانگ کے ان سے کہا کہ یہ آپ رکھیں, اور خدا کے لیے آئندہ بھی کبھی کوئی چیز کی ضرورت ہوتا ہے آپ مردار نہیں کھائیں, مجھے بتائیں, میں آپ کا کفیل ہوں, آئندہ کبھی آپ ایسا نہ کریں کہ آپ مردار جا کے کھائیں. اور صبر کر کے, بلکہ جو احرام کے جو چادریں تھیں وہ بھی اسی میں دے دیں کہ ان کو تو ان کے پاس تو کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا. اب دے دیں. اب چاروں ماں بیٹیوں نے دعائیں دیں. کسی نے کہا اللہ آپ کو حج کرائے, اللہ آپ کا حج کا ارادہ تھا, آپ کو اس کو قبول فرمائے. جیسے انہوں نے دیکھا بڑی بڑی دعائیں کی, یا اللہ انہیں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, سید زادیوں کی انہوں نے عزت رکھ لی, سید زادیوں کی مدد کی, سید زادی تیری آل رسول کو انہوں نے حرام کھانے سے بچا لیا, یا اللہ تو ان کا کفیل ہو جا. خیر حج کا زمانہ آ گیا, لوگوں نے حج کیا. ایک بزرگ وہاں گئے ہوئے تھے. وہ بزرگ جب طواف زیارت کر رہے ہیں, طواف وداع, تو طواف وداع کے درمیان ان کو نا اونگ آئی ہے. جب اونگ آئی ہے تو وہیں پہ ٹیک لگا کے سو گئے. تو سوئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے ہیں, اور ایک نے کہا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا, دوسرے نے کہا اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا. تو پہلے نے کہا اچھا تو قبول کتنے لوگوں کا ہوا, اس نے کہا کسی کا بھی قبول نہیں ہوا. وہ تو غش کھا کے گر پڑے. جب وہ نیند میں تھے, اونگ میں تھے, اٹھے تو اٹھ کے ان کو یاد ہے کہ میں بھی انہیں 6 لاکھ میں ہوں, تو کسی کا قبول تو ہوا نہیں. وہ جیسے بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہوئے تو پھر بے ہوشی میں پھر وہ فرشتے آتے ہیں دوبارہ, تو کہتے ہیں اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا, دوسرے نے کہا 6 لاکھ نے. قبول کتنے کا ہوا, اس نے کہا 6 لاکھ کا ہی. تو اس نے پہلے کہا پہلے تو تم نے کہا تھا کسی کا بھی قبول نہیں ہوا, آپ کہہ رہے ہو 6 لاکھ کا ہی قبول ہو گیا. تو اس نے کہا ہاں ان حاجیوں کا کوئی حج قبول نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے بصرہ کا جو وہ فلاں موچی آیا ہوا ہے, حالانکہ وہ تو بیچارہ گیا ہی نہیں تھا, وہ فرشتہ نام لے رہا ہے کہ بصرہ کا فلاں موچی فلاں گلے میں فلاں محلے میں جو رہتا ہے وہ, اور اس کا نام بھی بتایا. اس کا نام تھا ربی بن سلیمان. ربی بن سلیمان, اس کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا, 6 لاکھ لوگوں کا اللہ نے حج قبول کر لیا ہے, اس کی حج کی معرفت. اب یہ تو طواف وداع کرتے ہیں تو سیدھے بھاگتے ہیں بصرہ, پتہ نہیں یہ کہاں سے آئے ہوئے تھے, لیکن پتہ دے دیا تھا فرشتوں نے, نام بھی بتا دیا ربی بن سلیمان. یہ سیدھے آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں, اس کے مقام پہ پہنچتے ہیں. تو جا کے کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ آگے سے نا حاجیوں کو ملنے کے لیے نکلا ہوا ہے کہ جو بھی حاجی واپس آ رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں جو حج کر کے آ رہے ہیں. تو سب کی زیارت, کہتا ہے اچھا اللہ پاک میں جا نہیں سکا لیکن میں ہر حاجی کا استقبال کروں گا. وہ اپنے گھر سے نکل کے نا رستے پہ ہوتا تھا چوراہے پہ کہ جہاں سے حاجی گزرتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں جاتے ہیں, تو میں ہر حاجی کا استقبال کروں گا. وہ آپ وہاں پہ کھڑا ہے. تو وہ آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام یہ, ہاں جی میرا نام یہ ہے, تو آپ کو حج مبارک ہو. انہوں نے کہا جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میں تو آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں کہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں, میں تو آپ کو مبارک دینے کے لیے کھڑا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہیں آپ, ربی بن سلیمان ہے. جی میں ربی بن سلیمان, لیکن آپ کی وجہ سے تو ہمارا حج قبول ہوا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا. وہ بڑے حیران, کہتے ہیں میں نے تو کیا ہی نہیں, آپ کیا بات کرتے ہیں. کہنے لگے نہیں, بات یہ ہے کہ مجھے صحیح بات بتاؤ کہ بات کیا ہے. اب تم قسمیں کھا رہے, تم حج پہ گئے نہیں. ہمارا حج فرشتے آئے ہیں, انہوں نے بتایا کہ کسی کا کبھی قبول نہیں. دوسری دفعہ آیا, انہوں نے کہا کہ سب کا قبول ہے, صرف اس ربی بن سلیمان کی معرفت, کیونکہ اس موچی کا حج جو تھا اس کے صدقے میں اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا. انہوں نے جب بات ساری بتائی کہ یہ ماجرا ہوا, سید زادیاں تھیں, آل رسول کی صاحبزادیاں تھیں, وہ حرام کھانے پر مجبور ہو گئی تھی, تو میں حج کیسے کرتا, میں اللہ پاک کو کیسے, اللہ لبیک میں آ گیا, یا اللہ میں حاضر, میں تیری آل رسول کو مردار کھاتے ہوئے دیکھ کر آ رہا ہوں, میں کس طرح سے ان پیسوں کو استعمال کرتا اور حج پہ جاتا. تو فرمایا سبحان اللہ, بس تیرا جو حج ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے تیرا حج قبول فرما لیا. اور ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے تو ایک اور آدمی ان کے گاؤں کا گیا تھا, وہ آ گیا. تو اس نے کہا کہ یہ سلیمان, ربی بن سلیمان, یہ اپنا ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی, یہ تھیلی لے لو, یہ آپ نے مجھے باب جبرائیل میں دی تھی. اب وہ پھر حیران ہے. وہ کہتا ہے میں نے کہا تمہیں باب جبرائیل میں دی تھی. کہتا ہے یار تیری امانت ہے, تو نے خود مجھے کہا تھا یہ میری لے جا, گھر جا کے مجھے دے دینا, یہ میں لے آیا ہوں. خیر اس نے کہا یہ تو سارے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کرشمہ ہے, یہ سب مجھے حاجی سمجھ رہے ہیں. اور وہ تھالی لے کے آ گیا. اب رات کو عشاء پڑھ کے سویا ہے تو کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حج کا ثواب عطا فرمایا, بلکہ میرے تو فعل 6 لاکھ کا حج تو نے قبول فرمایا ہے.
تو سو گیا تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ربیع بن سلیمان تو نے میری بچیوں کو، میرے خون کو، میری نسل کی جو عورتیں تھیں ان پر تو نے ان کی عزت رکھ لی، ان کی مدد کی، اور ہم کسی کا رکھتے نہیں ہیں. انہوں نے جو دعائیں کی وہ ساری قبول ہوئی. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا فرما دیا جو ہر سال قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے ان ماں بیٹیوں کی دعا سے. اور یہ تھیلی جو تھیلی تجھے دی گئی ہے نا وہ ہم نے ہی بھجوائی ہے. وہ تھیلی دیکھ، اب اس میں 600 اشرفیاں تھی سونے کی. اس تھیلی میں 600 اشرفیاں تھی سونے کی، اور اس نے جو جمع کیے ہوئے تھے وہ 600 دینار تھے. دینار ہوتے چاندی کے سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تحفہ بھیج دیا 600 اشرفیاں سونے کی کہ اس سے آپ جو مرضی کر، اپنا حج بھی کر اور اپنے حالات بھی تیرے درست ہو جائیں، تو محنت مزدوری کرتا ہے. تو فرمایا ہم کسی کا ادھار نہیں رکھتے. تو میری بہنوں ہم یہاں پر آئے ہیں اللہ کے بندوں کو راضی کرنے. اسی طرح میں کاشفہ سے بھی کہتی ہوں، میں کہتی ہوں ہم جو کہتے ہیں حج پر حج کریں، حج کے جتنا خرچہ ہمارا کوئی بیچارہ مر رہا ہے اس کا علاج کرا دیں، اس کو زندگی دلوا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جو بیمار کو، ایک کسی کو مرتے ہوئے کو زندگی دے دیں گے تو وہ ایسا تم نے بچا دیا جیسے میری ساری کریشن کو بچا لیا. دوسرا یہ کہ حج ایک دفعہ فرض ہے، فرض ہو گیا. باقی ہے دوسروں کی مدد کریں، یا کوئی اور ایسا نیک اللہ کا بندہ ہے آپ اس کی مدد کریں، اس کو حج پہ بھیجیں. بالکل بالکل. تو میں اپنی طرف سے یہی کہتی ہوں کہ بے شک میں ہو کر بھی آئی ہوں، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمارے سامنے ایک دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. آپ 23 سال نبوت کے بعد زندہ رہے نا، 13 سال تو مکہ مکرمہ میں ایک بھی حج نہیں کیا مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے. مدینہ منورہ سے بھی فتح مکہ کے بعد جو پہلا سال تھا حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا، ساتھ میں لوگ آئے، آپ نہیں آئے. دوسرے سال آپ کا جو آخری سال تھا زندگی کا، اس سال آپ نے حج کیا، ایک حج اور 4 عمرے ٹوٹل. کس لیے؟ ہمیں صبر دینے کے لیے کہ میری امت کو صبر آ جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 23 حج تو کر ہی سکتے تھے، نہیں کیے، ایک کیا ہے. اور وہ کس لیے؟ کہ ہمیں صبر آ جائے، کیونکہ ہم یہ جو پیسہ، یہ جو ابیلٹی اللہ نے دی ہے اللہ کے بندوں پر ہم خرچ کریں. ایک آدمی تھا، یہ ابھی کا واقعہ ہے، یہ نور ٹی وی والے بتا رہے تھے، میں نے سنا، میں نے بڑا امپریس ہوئی. تو اس کو ہارٹ کی تکلیف تھی، تو وہ گیا ڈاکٹر کے پاس، انہوں نے لیے ٹیسٹ، انہوں نے کہا تیری تو 4 نالیاں بند ہیں، کسی وقت بھی تیرا پٹاخہ اڑ سکتا ہے، اور تو نا اگر آپریشن کراتا ہے تو 1% چانس پہ تو بچ سکتا ہے، 1% چانس پہ. اب وہ بیچارہ پریشان ہے، گھر آ رہا ہے، رستے میں آتے ہوئے اسے نا قصاب جو ہوتا ہے جو گوشت کرتے ہیں اس کی دکان نظر آئی، اور اس پر ایک عورت بیچاری، قصاب جب گوشت کرتا ہے تو جو چربی چھچڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھینکتا رہتا ہے ایک سائڈ، وہ بلیاں وغیرہ کتے کھاتے رہتے ہیں. تو اس نے دیکھا تو ایک عورت ہے، تو وہ بیچاری وہ شیشہ پھینکتا ہے نا تو وہ اٹھاتی ہے نیچے سے فرش سے، اور وہ بلیاں اور کتے اس کے گلے پڑ رہے ہیں، ان کو پرے دھکیل رہی ہے اور وہ چھچڑے اکٹھے کر رہی ہے. اوئے ہوئے وہ کہنے لگا اللہ مجھے تو انہیں اتنا رزق دیا ہوا ہے، اور میرے پاس زندگی کے لیے 1% چانس پہ میں آپریشن کراؤں گا تو 1% چانس ہے، اور نہیں تو میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں. اور یہ زندگی کے لیے لڑ رہی ہے، پتہ نہیں اس میں گھر کے بچے ہیں کیا مجبوری ہے بیچاری، جو چھچڑوں کو کتوں بلیوں سے لڑ کے اپنی خوراک حاصل کر رہی ہے، چھچڑے اکٹھے کر رہی ہے. خیر اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ کم از کم ان کو ابالوں گی تو تھوڑی بہت اس میں طاقت تو ہوگی نا جو میرے بچے کھا لیں گے، میں تو غریب عورت ہوں، میرے پاس تو کوئی سہارا نہیں. اس نے کہا قصاب سے کہ یہ روزانہ جتنا بھی چاہے نا اس کو گوشت میں دینا اور بل میرے گھر بھیج دینا. قصاب جانتا ہو اسے، اور اسے کہا کہ تیرا ماہ اسے پیسے بھی دیے اور کہا کہ آئندہ ہر ماہ میں جیوں یا مروں میری فیملی کو میں وصیت کر کے جاؤں گا، تجھے تیرا خرچہ ملتا رہے گا، تجھے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پریشان ہونے کی. خیر وہ گھر صلاح کی کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں 1% پہ تم نے آپریشن کرانا تو کرا لو، کیا کیا جائے، گھر والوں کا کرا لیں. وہ گیا ڈاکٹر کے پاس تو انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ لیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں سرجری. جب ٹیسٹ لیے تو ٹیسٹوں میں اس کی ساری نالیاں کھلی ہوئی ہیں، اس کا دل اتنا تندرست ہو گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا ہے، 8 دن ہوئے ہیں، یا میں پاگل ہو گیا یا تم پاگل ہو گئے، پہلے ٹیسٹ بھی تمہارے ہیں، یہ بھی ٹیسٹ تمہارے، تم نے ان 8 دنوں میں کیا کیا ہے کہ تمہیں تو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تو چاروں نالیاں ایسی تندرستی سے کھل گئی ہوئی ہیں جیسے ایک تندرست نوجوان کا دل ہوتا ہے. وہ بڑا زور لگائے، وہ کہے کسی فقیر کے پاس گئے، وہ کوئی دم کرایا ہے، کوئی معجزہ ہو گیا ہے. اس نے کہا کہیں بھی نہیں گیا. ہاں ایک بات ہے، اسے یاد آیا ایک بات صرف، اس نے کہا کوئی ایسا واقعہ یاد کرو انہونی چیز. اس نے کہا ہاں
वो मैं एक बेचारी गरीब औरत चिचड़े उठा रही थी, तो मैंने तो उसकी चिचड़ों से जान छुड़ाई है और उसका बहाना लगा दिया और अपने घर में वसीयत भी कर दी है कि जब तक वो औरत जिएगी, उसके बच्चे हैं, वो तुमने उसका मंथली खर्चा, उसके बच्चों की पढ़ाई, हर चीज़ तुमने भेजनी है। बस उसकी कफालत का मैंने थोड़ा सा किया। तो उन्होंने कहा बस अल्लाह ताला किसी का उधार नहीं रखते, तुम्हें तो जिंदगी भी दे दी उनकी जिंदगी बचाने की बदले में, और अल्लाह ताला किसी का उधार नहीं रखते सदके की वजह से। और मेरी बहनों, हम वैसे समझते हैं ना कि बड़ी बड़ी नेकियां की जाएं। तो एक बुजुर्ग थे, तो वो आलिम थे और इल्म हासिल करते थे और लोगों में इल्म फैलाते थे। तो वो फौत हो गए। जब फौत हुए तो किसी को ख्वाब में मिले, तो उन्होंने कहा सुनाए आपके साथ क्या अल्लाह ने मामला किया। तो उन्होंने कहा कुछ ना पूछें। उन्होंने कहा है आपने तो सारी जिंदगी इल्म सीखा और सिखाया, आप कह रहे हैं बात ना पूछे मुझसे क्या मामला हुआ। उन्होंने कहा हाँ मैंने भी यही समझा था, लेकिन जब मैं गया तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि तू मेरे लिए क्या करके आया है। तो मैंने कहा या अल्लाह मैं सारी जिंदगी इल्म सीखा और लोगों को सिखाया, और तू पूछ रहा है मुझसे मैं तेरे लिए क्या करके आया हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाने लगे नहीं, वो तो तूने सीखा आलमों की लिस्ट में जाने के लिए, मैं फलाना 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 अलामा 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 कहलाऊंगा। कहला दिया गया, तेरा नाम रोशन कर दिया, कहला दिया गया, और बाद में भी लोग तुझे याद करते रहेंगे। मेरे लिए तूने कुछ नहीं किया। हाँ परवरदिगार ने फरमाया वो तो तूने अपनी शोहरत के लिए किया, मेरा आलमों में नाम आए, स्कॉलर्स में नाम आए, अलामा अलामा अलामा। आजकल भी मैं देखती हूँ हमारे जो उलमा इकराम हैं, इतने 5-7 नाम होते हैं कि बंदे को चक्कर आ जाते हैं नाम सुनते सुनते। अस्तगफिरुल्लाह, इतना लंबा नाम होता है। मैं कहती हूँ खुदा के लिए बस कर दो, बात करो कि कौन है अल्लाह का बंदा और वो क्या हमें सिखा रहा है। खैर अल्लाह ताला ने फरमाया मगर तूने पूरी जिंदगी में मेरे लिए एक काम किया है और मैं किसी की नेकी ज़ाया नहीं करता, ये मेरी सुन्नत है। वो ये है कि एक दफ़ा तुम लिख रहे थे तो तुम्हारी दीवार में तुम्हारी कलम पर एक मक्खी आकर बैठ गई, और गर्मी का मौसम था, तुमने सोचा कि इसको प्यास लगी होगी, तुमने लिखते लिखते कलम को रोक लिया था, यहाँ तक कि मक्खी स्याही चूस के चली गई, उड़ गई। फिर तुमने लिखना शुरू कर दिया। ये एक मेरी मक्खी को जो तुमने स्याही चूसने दी, वो एक नेकी मेरे पास महफूज है और वो खालिस मेरे लिए थी, उसमें तेरी शोहरत का कोई दखल नहीं था, ना ही कोई तुझे देख रहा था कि तूने मक्खी को स्याही पिलाई, जा तुझे उसके सदके में हमने बख्श दिया। तो मेरी बहनों, अल्लाह ताला को खुलूस की कदर है, ना हमें हमारी शोहरत की, ना हमारे दिखावे की, बल्कि जितना हम छुपा के करेंगे उतना ही परवरदिगार के पास उसकी कदर है। आखिर में एक छोटी सी हदीस बयान करूंगी जिससे पता चलेगा कि जब हम छुपा के सदका करते हैं तो उसकी अल्लाह ताला के पास कदर क्या है। तो जब ये ज़मीन बनी तो इसमें पहाड़ नहीं थे और ये उड़ रही थी, क्योंकि ज़मीन ठहर नहीं रही थी जिस तरह से अब हम देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इसको ठहराने के लिए इंतज़ाम फरमाया कि पहाड़ काट दिए। जब पहाड़ काट दिए तो फरिश्तों ने कहा या रब्बुल इज़्ज़त हम आपकी दुनिया देखना चाहते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जाओ देखो। फरिश्ते आए, दुनिया देखी, जब वापस गए तो उन अल्लाह पाक ने फरमाया कैसा पाया मेरी दुनिया को। कहने लगे परवरदिगार और सब तो बड़ा, यहाँ पर भी आसमानों में भी बहुत कुछ है, बल्कि दुनिया उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, लेकिन एक चीज़ से हम हैरान हुए हैं और वो ये है कि हमने देखा कि दुनिया में पहाड़ देखकर हम बड़े हैरान हुए हैं। पहाड़, क्योंकि आसमानों में पहाड़ नहीं है। हाँ, तो कहने लगे वो जो पहाड़ है ना, वो आपने जो दुनिया में गाड़े हैं ज़मीन में, वो इंतहाई हैरत की चीज़ है। इतने मजबूत पहाड़, और हमारा नहीं ख्याल कि आपने कोई भी पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत चीज़ कोई बनाई है। तो परवरदिगार ने फरमाया हाँ है ना, पहाड़ों से ज़्यादा लोहे को मजबूत बनाया, लोहा पहाड़ों को भी काट डालेगा। अब हम देख नहीं रहे सऊदी अरब कैसे हो रहा है, पहाड़ों को काट के तो वो घर बना रहे, बिल्डिंग्स बना रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया पहाड़ भी काट सकते हैं, लोहा काट डालेगा। अच्छा, तो फिर लोहे से ज़्यादा तो परवरदिगार कोई मजबूत शय नहीं होगी। परवरदिगार ने फरमाया हाँ है ना, आग है जो लोहे को भी पिघला देगी। तो फिर परवरदिगार आग से ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं होगी, है ना, पानी है जो आग को भी बुझा देगा। अच्छा, तो फिर परवरदिगार फिर पानी से ज़्यादा तो कुछ नहीं मजबूत होगा। फरमाया है ना, हवा है जो पानी को उड़ा के ले जाती है। समुद्रों में पानी को हवा उड़ा कर ऊपर बादल बनाती है। फिर उन्होंने पूछा यार बोले फिर हवा से ज़्यादा तो कोई शय मजबूत नहीं हो सकती। फरमाया है ना, और वो है मेरे बनी आदम का, जब मैं बंदे इंसान को पैदा करूँगा, बनी आदम को, उसके बच्चे, बनी आदम की औलाद जब दाएं हाथ से सदका करेगी और बाएं को उसकी खबर तक ना होने देगी, वो इन हर शय से ज़्यादा मजबूत है, उसका वजन इन सब से ज़्यादा मेरे नज़दीक भारी होगा। तो मेरी बहनों देखो कि खुलूस
कहाँ कहाँ हमें नजर आ रहा है खलूस का, जो हम सच्चे दिल से छोटी सी भी नेकी जो है उसको जाने ना दें, ये ना समझें कि ये तो मामूली सी नेकी है। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जब वफात पाते हैं तो ख्वाब में मिलते हैं किसी को, तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया? फरमाते अल्लाह ने बख्श दिया। कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंद आया? फरमाने लगे यही कि एक दफ़ा मेरी दवात में स्याही मक्खी में गिर गई थी, तो मैंने मक्खी को उठा के तो बाहर फेंक दिया था, उसको मरने से बचा दिया था। तो अल्लाह ने फरमाया ए अबू हनीफा, तेरी वो नेकी हमें बहुत पसंद आई, हमारी मक्खी को तूने बचा लिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शहीद हैं, अल्लाह की राह में जो शहीद हो गए, शहीद की तो वैसे ही इतना बड़ा मकाम है, उनसे पूछा किसी ने ख्वाब में, तो उन्होंने फरमाया अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी। वो हुआ ये कि एक दफ़ा सिलाब आया था, उसमें चींटियाँ थी, चींटी एक नजर आई तो मैंने वो चींटी को उठा के बाहर रेत पे डाल दिया। अल्लाह ने फरमाया वो मेरी चींटी को तूने जिंदगी दे दी, वो मैंने उसके सदके तुझे बख्श दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, जिनसे जो फरमाया करते थे कि फरात के किनारे पर कुत्ता भी प्यासा रह गया तो मैं अल्लाह ने मुझसे पूछना है, इतना डरते थे कि मेरे अल्लाह पाक के बंदों के साथ कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो वो जब फौत हुए तो वो भी मिले ख्वाब में, तो उन्होंने भी ये फरमाया कि मैं उस वक्त मुसलमान भी नहीं था और जवान था, मेरे जवानी के दिन थे, तो मैं जा रहा था तो मैंने देखा बच्चे चिड़िया को उठा के उसको तंग कर रहे थे, पर काट रहे थे, तो मैंने उनसे चिड़िया ली, उसको आज़ाद कर दिया, तो उसके बदले में अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। तो मेरी बहनों, अल्लाह ताला के पास छोटी छोटी जो हमारी नेकी होगी ना, जो हम खालिस अल्लाह के लिए करते हैं, उसका कदर है, उसी का इंशाल्लाह अजर है। चाहे दिखा कि हम ढेरों माल फना कर दें और समझें कि हम लोग खुश हो रहे हैं कि हम बड़े सखी हैं, और अल्लाह ताला जो है वो हमें इसका अजर देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिनके लिए कर दिया वो उनको खुश कर दिया, मेरे लिए जो लेके आई हो वो वही है जो खलूस के साथ चाहे छोटी सी भी नेकी लेके आई हो, मैं उसका कदरदान हूँ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आज के दर्स का खुलासा ये है कि हमें इंशाअल्लाह ताला अच्छे इंसान बनना है, अच्छे इंसान बनना है। हज़रत अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत से ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं। इंसान ही हम बन जाए पूरी जिंदगी में तो सुभान अल्लाह, जैसी कोई बात नहीं। एक छोटा सा वाक़या, मैं सच्चा वाक़या है, हमारे घर में जब शादी वगैरह होती है तो वो एक आदमी है, वो ढोलकी भी बजाता होता था और